بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلاگ نمبر ہے 287 اور چوتھی قسط ہے اس کی، اور مین ہیڈنگ ہے ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کی عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ وَتَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسباب غم عشق و بہم کرتے رہیں گے، ویرانی دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے. بعد از نبی رہنماہ امت، بے مثل کی جس نے دین کی خدمت. اصحاب آقا میں بالا تر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے. تیسری قوم یہود تھی. جیسا کہ گزر چکا ہے کہ یہ لوگ شوری اور رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہو گئے تھے. یہ در حقیقت عبرانی تھے، لیکن حجاز میں پناہ گزین ہونے کے بعد ان کی وضاحت زبان اور تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگ گئی تھی، یہاں تک کہ ان کے قبیلوں اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے تھے، اور ان کے اور عربوں کے آپس میں شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہو گئے تھے. لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسلی عصبیت برقرار تھی، اور وہ عربوں میں مدغم نہ ہوئے تھے، بلکہ اپنی اسرائیلی یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے اور عربوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ انہیں امی کہتے تھے، جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا: بدھو، وحشی، رذیل، پسماندہ اور اچھوت. ان کا عقیدہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، جیسے چاہیں کھائیں. چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے: قالوا لیس علینا فی الامیین سبیلا، انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں، یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں. ان یہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے لیے کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی تھی. لے دے کے ان کے پاس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فال گیری، جادو اور جھاڑ پونچھ وغیرہ. انہی چیزوں کی بدولت وہ اپنے آپ کو صاحب علم و فضل اور روحانی قائد و پیشوا سمجھتے تھے. ناظرین، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. وہ ہمارا ویلاگ ہوگا 288 اور 5ویں قسط ہوگی. الحمدللہ.